السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ بلاگنگ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈے بائی ڈے اپنی راہ کی جانب گامزن ہے اور الحمدللہ روز کی بنیاد پر بلاگ ہوتا ہے اور شارٹس پیش کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت کم ویوز کی تعداد ہے جو شارٹس کو یا بلاگ کو دیکھ رہی ہے۔ تو برائے مہربانی پلیز ضرور میرے بلاگس دیکھا کریں تاکہ اس میں جو بھی معلومات فراہم کی جا رہی ہے اس سے آگاہی حاصل ہو سکے آپ لوگوں کو۔ تو ضرور بلاگ کو دیکھا کریں، اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ اس میں غیر ضروری باتوں کے نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ میرے بلاگ میں شامل ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کا بھی بلاگ اسی چیز پر مشتمل ہے کہ آج میں حضرت جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی ہاں حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے، ان کا آج میں آپ کو ان کے تھوڑے سے معجزات آپ کے سامنے پیش کروں گی اور یقیناً آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ اس بلاگ کو دیکھیں گے، نہ صرف دیکھیں گے سنیں گے بلکہ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ پلیز ضرور میرے بلاگس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو فوری موصول ہو جائیں۔ تو ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے تو ہم اپنے بلاگ کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا انٹرو میں دینا چاہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آپ بن باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے بہت خوبصورت معجزہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی اور الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو ایک چھوٹا سا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن آپ کون حضرت مریم علیہ السلام مسجد سے پانی کا مٹکا بھرنے نکلی تو ایک فرشتہ ان کے سامنے پورے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، جس کو دیکھ کر آپ بے حد ڈر گئیں اور سمجھیں کہ شاید یہ آدمی میرے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھتا ہے۔ تو کہا، اگر تم نیک ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرشتے نے تسلی دی، جی ہاں وہ فرشتے تھا، اس نے تسلی دی کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے جس کا برائی کا کوئی ارادہ نہیں۔ جی ہاں، فرشتے بھی برائی سے دور رہتے ہیں اور کوئی بھی انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو برا ہو۔ تو وہ اللہ کی طرف سے قاصد بن کر تمہیں بیٹا دینے آیا ہے۔ یہ بات سن کر مریم علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ شدید دھچکا لگا کہ بغیر کسی مرد سے نکاح کیے ان کے ہاں اولاد کیسے ہوگی، اور وہ تو بدکار بھی نہیں تھی۔ فرشتے نے جواب دیا، یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرشتے نے ان کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ فوراً حاملہ ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 برس تھی۔ پھر جب حمل کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو آپ بہت زیادہ گھبرائیں اور سوچنے لگیں کہ کس کی زبان کو بند کروں گی، لوگ تو بڑی بڑی باتیں کریں گے، اس لیے ان سے دور چلی گئیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی یوسف بن یعقوب نجار تھا۔ سب سے پہلے وہ سمجھ گیا کہ مریم تو حمل سے ہیں، انہوں نے اسے بہت بڑی بات سمجھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب دل میں برا خیال آتا تو مریم کی بے حد عبادت گزاری، عبادت کوشی کے مناظر سامنے آ جاتے، اور جب انہیں الزام سے بری کرنے کا سوچتا تو مریم کی موجودہ صورتحال سامنے آ جاتی۔ چنانچہ بالآخر اس نے مریم کے ساتھ بات کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا اور سب سے پہلے یہ کہا، اس نے یوسف نے جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، تم سے ایک بات ہوئی ہے، میں نے اس کو چھپانے کی ازحد کوشش کی ہے مگر وہ مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ مریم، اچھی بات کہو۔ یوسف، اے مریم، کیا بیج کے بغیر بھی کھیتی ہوتی ہے یا ان دونوں میں آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے؟
تو مریم علیہ السلام بولی ہاں پہلے کھیتی کس نے پیدا کی؟ کیا کوئی درخت بارش اور پانی کے بغیر بھی اگتا ہے؟ مریم علیہ السلام بولی ہاں پہلا درخت کس نے پیدا کیا؟ یوسف کیا بغیر مرد کے بھی اولاد ہوتی ہے؟ مریم ہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا۔ یوسف تو پھر مجھے اپنا معاملہ بتاؤ۔ مریم ہاں مجھے فرشتے نے آ کر کہا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو ہوگا اور خاصان خدا میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں یکساں لوگوں سے گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45-46 کا حوالہ میں دے رہی ہوں، یہ اس میں موجود ہے، آپ وہاں قرآن پاک کھول کر بھی اس کا ترجمہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اس مقام پر کچھ باتیں اور بتانا پسند کروں گی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جیسے جیسے قریب آ رہی تھی تو وہ کھجور کے ایک تنے کے پاس چلی آئیں، پھر در دزا انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، مطلب درد زا انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ جی ہاں، پریگننسی کے جب ڈیلیوری قریب ہوتی ہے تو جو پین ہوتا ہے، قدرتی جو پین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ہوا، اور کھجور ان کو ظاہر ہے چونکہ وہ ایک بیابان سنسان سے جنگل میں چلی گئی تھی، تو وہاں اللہ پاک نے ایک کھجور کا درخت اگا دیا، اور آپ وہاں ہی آپ تشریف رکھی، آپ نے وہیں الحمدللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آپ نے وہ کھجور کھا کر اپنے درد کو ختم کیا، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ پھر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی کہ کھانے پینے کے لیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آئے، ظاہر ہوئے، اور انہیں کہا کہ غم نہ کرو، اللہ اپنی رحمت و عنایت سے تیرا والی ہے۔ پھر ان کے لیے کھانے پینے کا بھی سامان کیا۔ شادی والی تعالیٰ ہے، اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھنا تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ بہرحال آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آپ ان کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ پھر وہی شروع ہو گیا جس کا انہیں ڈر تھا۔ چنانچہ یہاں بھی لوگوں کی بے حد باتیں ہوئیں، لوگوں نے آپ پر بے تحاشا برے برے الزام لگائے، جو آپ نے نہ صرف برداشت کیے، صبر سے کام لیا، بلکہ آپ کو حکم بھی ہوا کہ اب یہاں سے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ظاہر ہوا۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تم کس کی اولاد ہے، یہ کس کی اولاد ہے، نعوذ باللہ یہ ناجائز اولاد ہے، اس طریقے سے جب باتیں بننا شروع ہوئیں تو پھر حضرت مریم علیہ السلام نے بولا یہ خود بچہ اپنی گواہی دے گا، میری پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا بڑا معجزہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کر دیا۔ چھوٹے سے جو ماں کی گود میں ہی تھے تو آپ نے کیا فرمایا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے برکت والا بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یہ تھے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کی سچی بات تھے جس میں لوگ شک کرنے چلے تھے۔ اب ایک اور معجزہ
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں ایک بچے نے چھلانگ مار کر دوسرے بچے کو لات ماری جو تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ اس نے وہ خون میں لتپت بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے آگے ڈال کر اس کے قتل کا الزام عیسیٰ علیہ السلام کے سر لگا دیا اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے اور فرد جرم عائد کر دی کہ انہوں نے بچہ قتل کر دیا ہے۔ آپ نے قاتل ہونے سے انکار کر دیا، ظاہر ہے آپ نے تو وہ قتل نہیں کیا تھا، وہ تو ایک بچے سے لاشعوری طور پر قتل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پکڑ کر قید خانے میں ڈالنا چاہا تو کہا کہ مجھے اس بچے کے پاس لے جاؤ، میں پوچھتا ہوں کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک مردہ بچے سے کس طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ کیسے جواب دے گا، وہ تو مر چکا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور وہ فوراً دوبارہ مر گیا۔ بنی اسرائیل نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ بچوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ ان سے جڑا ہوا ہے کہ ایک دن آپ حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ طوفان نوح کا ذکر چڑھ گیا کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں گری اور کس طریقے سے ان کا بیٹا، ان کی بیوی اور جو لوگ تھے وہ کس طریقے سے نیست و نابود ہوئے۔ تو ایک حواری بولا کہ کیا اچھا ہو اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دیں جو اس طوفان کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو بیان کرے۔ آپ ایک ٹیلے کے پاس آئے اور کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ سام کون تھا؟ وہی تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔ آپ نے دعا کی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا قیامت ہو گئی، مطلب قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہ سمجھا کہ کیا قیامت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے آپ کو زندہ کر دیا ہے۔ پھر لوگوں نے طوفان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے سب بتا دیا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ تو یہ تھے معجزات، ایک بہت خوبصورت معجزہ، اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ دیکھیں کس طریقے سے واقعات سے واقعات، معجزات سے معجزات جڑے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ نے ایک دن حواریوں کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے، انہوں نے روزہ رکھ لیے، تو انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ بھائی ہم نے آپ کی بات مانی ہے، اب آپ بھی ہماری بات مانیں کہ ہمیں آسمان پر سے دسترخوان پیش کریں، کھانا پیش کریں جو من و سلوہ کہلاتا ہے، آسمان سے اتروائیے تاکہ ہم اسے کھائیں پئیں اور اس سے ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہمارے روزے قبول فرما لیے ہیں۔ آپ دعا مانگنے پر آمادہ ہو گئے کہ ان کے لیے ایک ایسا دسترخوان اترے جو ان کے لیے عید کی سی دعوت ہو اور سب کے لیے کافی بھی ہو، مگر آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ اس دسترخوان کی شرائط کو پورا نہ کریں، اس لیے آپ نے ان میں واعظ فرمایا، ان کو ایک خطاب کیا جس پر انہوں نے یقین دلایا کہ ہم شکر بھی بجا لائیں گے اور اس کی شرائط بھی پوری کریں گے۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر بڑی عاجزی اور انکساری اور زاری سے دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس دسترخوان کو بادل کے 2 ٹکڑیوں پر اترتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، جب کوئی ایسا واقعہ سنے تو سبحان اللہ ضرور بول دیا کرے۔ وہ رفتہ رفتہ قریب آ رہا تھا، وہ بادل، وہ دسترخوان قریب آتا جا رہا تھا۔ جب وہ قریب آتا گیا، آپ اللہ سے دعا فرماتے گئے کہ وہ رحمت بنے نہ کہ زحمت، اور اس میں برکت اور سلامتی ہو۔ چنانچہ جب وہ اترا تو آپ نے آگے بڑھ کر اس پر سے یہ دعا پڑھ کر غلاف اتارا، اس اللہ کے نام سے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 تک میں یہ واقعہ اسی طرح کا موجود ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خوان بھی پیش آیا ہوا اور الحمدللہ لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، مشروبات پیے جو بھی دسترخوان میں موجود تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ کون کہتا ہے کہ معجزات نہیں ہوتے؟ معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے معجزات دکھا دیتا ہے۔ دیکھیں ابھی لیاری میں جو 5 منزلہ جو بلڈنگ پوری ڈیمالش ہوئی ہے، خود بخود گر گئی ہے، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ خستہ حال میں ہو گئی تھی، لیکن اسی بلڈنگ میں 27 افراد کی
ہلاکت ہوئی، لیکن ایک 40 دن کی بچی معجزانہ طور پر بچی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزات ہمیں دنیا میں دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایک ہے ہستی جو اس پورے کائنات کو چلا رہی ہے، لیکن ہم نعوذ باللہ جو ایمان کے کچے ہوتے ہیں، عقیدہ نہیں رکھتے ان باتوں پر، ان معجزات پر، تو وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ معجزات سراسر اللہ تعالیٰ کی نشاندہی، اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کرشمے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، امید ہے آپ کو آج کا بلاگ بہت زیادہ پسند آئے گا، اور آپ لوگوں کو اور بھی کسی بھی پیغمبر کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے آپ کو کوئی واقعہ سننا ہو تو آپ ضرور کامنٹس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے میسیجز پڑھ کے اور ان سے پھر آپ کو میں وہ واقعہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔